الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل پورے 2 سال، یہ اس شخص کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور باپ پر ان کا رزق اور ان کے کپڑے واجب ہیں قاعدے کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ وعلى الوارث مثل ذلك، اور وارث پر اسی طریقے سے ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، پھر اگر یہ لوگ دونوں ماں باپ آپسی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں۔ اور اگر تم لوگ کسی اور عورت سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی حرج نہیں، جبکہ تم وہ مقدار ان کے حوالے کر دو جو تم نے طے کیا ہے قاعدے کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان کے اندر طلاق اور عدت کے مسائل کا بیان تھا۔ اب چونکہ جب آپس میں طلاق ہو جاتی ہے تو یہ مزاج ہے اور ہمارا معاشرہ ہے کہ ایک دوسرے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں رنجش ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے ایسے موقع پر بھی ہماری رہبری کی ہے کہ اگر طلاق جیسی نوبت آ جائے اور جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اس کی گود میں بچہ ہے تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہونا چاہیے؟ چونکہ مرد یہ چاہے گا کہ اس بچے کو اس کی ماں سے چھین کر اپنے پاس رکھ لوں، اور عورت غصے میں یہ چاہے گی کہ میں اس بچے کو دودھ نہ پلاؤں۔ تو پہلے تو آپ مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر آپس میں خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو اب بیوی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، اور یہ دودھ پلانے کی مدت پورے 2 سال ہے۔ دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے 2.5 سال، 26ویں پارے کی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس سے پتہ چلتا ہے اور علماء کرام نے اس سے مسئلہ نکالا ہے 2.5 سال۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ 2 سال تو ضروری ہیں، اور اگر بچہ کمزوری کا شکار ہے اور اسے ماں کے دودھ کی سخت ضرورت ہے تو 2.5 سال زیادہ سے زیادہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ لیکن 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ 2 سال میں ایسی ترتیب بنائے کہ 2 سال میں دودھ چھڑا دے۔ لیکن آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے کہ دودھ پلانے کو عیب سمجھتی ہیں اور ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر ڈبے کا دودھ تو اس کو لگا دیا، یہ بھی غلط ہے۔ بچے کا
فائدہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا فائدہ کس میں ہے۔ جب اللہ نے یہ نظام بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے دودھ میں جو بچے کے اعتبار سے جو چیز ہو سکتی ہے وہ کسی اور دودھ میں نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے جیسے جیسے بچہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ہی ماں کے دودھ میں اسی حساب سے بچے کے موافق دودھ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ کوئی دوا ملانے کی ضرورت نہیں، کوئی اور چیز اس میں ملاوٹ کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ گائے کا دودھ لیں گے یا کسی اور یعنی بھینس کا دودھ استعمال کریں گے تو اس میں پانی ملایا جاتا ہے، کہیں بھاری نہ ہو جائے، بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اور سوکھے دودھ چلتے ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان میں بھی طرح طرح کی چیزیں ملائی جاتی ہیں، لیکن جو فائدہ ماں کے دودھ سے بچے کو ہوتا ہے وہ فائدہ کسی اور دودھ سے ہوتا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پلانا چاہیے، لیکن اگر بچہ زیادہ کمزور ہے تو زیادہ سے زیادہ 2.5 سال، اس سے زیادہ پلانا یہ حرام ہے۔ تو یہی پہلی آیت میں یہی مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو، کوئی ماں ہے یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو پوری مدت تک دودھ پلاؤں تو وہ 2 سال پلا دے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہے اگلی آیت کے اندر، اس کی صورت یہ بنے گی کہ بچے کی ماں کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی۔ عدت کے دوران دودھ پلانا اسی بچے کی ماں پر ضروری ہے، لیکن جب عدت پوری ہو جائے تو اب ضروری نہیں۔ بچہ ہوتا ہے باپ کا، لیکن شریعت نے دونوں کا لحاظ رکھا۔ لحاظ یہ رکھا کہ اگر عدت بھی پوری ہو جائے اور ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس کے لیے پیسے لینا چاہ رہی ہے تو اب شوہر کی ذمہ داری یعنی بچے کے باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیسے دے کر دودھ پلوائے بچے کی ماں سے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی اور عورت دودھ پلانے والی مل رہی ہے اور وہ بھی اتنے ہی پیسے لے رہی ہے اور بچے کی ماں بھی اتنے ہی پیسے لے رہی ہے لیکن پلانے سے منع نہیں کر رہی، تو اب ماں کو ترجیح دی جائے گی اور ماں سے دودھ پلوایا جائے گا۔ لیکن اگر بچے کی ماں زیادہ پیسے مانگ رہی ہے اور دوسری دودھ پلانے والی کم پیسوں میں تیار ہے اور صحیح دودھ پلائے گی تو اب بچے کی ماں سے دودھ پلوانا ضروری نہیں، اب دوسری جگہ اس کا انتظام کر دے۔ تو اب یہ جو بچے کی ذمہ داری ہے یہ باپ پر ہے، اسی کو کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ پر ان عورتوں کا جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، چاہے وہ بچے کی ماں ہو، عدت کے بعد طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، چونکہ جب عدت گزر جاتی ہے تو اب ان میاں بیوی کا کوئی رشتہ نہیں، ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو بچے کی ماں ہے تو اس کی ذمہ داری خرچہ اٹھانا جو طے کیا ہے یہ ساری کی ساری ذمہ داری باپ پر ہے، ماں پر کچھ نہیں۔ اور یہ قاعدے کے مطابق ہے، بالمعروف، قاعدے کے مطابق یعنی درمیانی درجے کی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی ذات کو، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا۔ شریعت کے اندر ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ لادا گیا ہے جس کو وہ برداشت کر سکے اور جس کو وہ جھیل سکے، ایسا نہیں کہ طاقت سے زیادہ شریعت نے اس پر بوجھ ڈال دیا، اس کا یہی مطلب ہے۔ تو باپ پر جو ذمہ داری دی ہے یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو اس کا حق ہے، اور ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بچے کی ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن شریعت نے حق یہ دیا کہ اگر ماں تیار ہے تو ماں سے دودھ پلائے، چونکہ ماں جو ہے
بچے کے بارے میں جو شفقت اور محبت کا برتاؤ کر سکتی ہے وہ کوئی اور دوسری عورت برتاؤ نہیں کر سکتی، اس لیے ترجیح اسی کو دینی چاہیے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، اور ماں کو بچے کی وجہ سے اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کی ماں معذور ہے دودھ پلانے سے، مثلا وہ بیمار ہے، تو اب بچے کی ماں کو زبردستی اس بات پر آمادہ نہ کیا جائے کہ تو ہی دودھ پلائے گی۔ اگر نکاح میں ہے تو وہ اس کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلائے، اگر کوئی اسے عذر نہیں ہے، بیماری وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر طلاق ہو گئی ہے اور عدت بھی گزر گئی ہے تو اب وہ اگر منع کر رہی ہے کہ مجھے دودھ نہیں پلانا، تو اب اس پر زور زبردستی نہیں چلے گی، چونکہ یہ نہیں کہ بھی تو اس کی ماں ہے تجھے ہی دودھ پلانا پڑے گا۔ وہ منع کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ذمہ داری باپ کی ہے، باپ کہیں اور انتظام کرے گا۔ ولا مولود له بولدی، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت گزر گئی اور عورت دودھ پلا سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ دودھ پلا دے، یا اگر اجرت ہی لینی ہے، پیسے ہی لینے ہیں تو اتنے لے جتنے اور عورتیں لے رہی ہیں، اس سے زیادہ پیسے طے کر کے بچے کے باپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر اسی کے مثل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کا باپ مر گیا اور بچہ دودھ پیتا ہے تو اب ذمہ داری کس کی ہوگی خرچ کی؟ اب یہ دیکھا جائے گا بچے کا باپ جب مرا ہے تو بچے کو بھی میراث ملے گی۔ اب اگر بچے کو میراث مل رہی ہے، یعنی باپ کا چھوڑا ہوا کچھ مال بچے کے حصے میں آ رہا ہے جو دودھ پی رہا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی کے پیسوں سے انتظام کیا جائے، اس کے دودھ کا، اس کے کھانے پینے کا اور دودھ پلانے کی اجرت کا، ساری چیزوں کا انتظام اسی کے پیسوں سے کیا جائے گا جو پیسے اس کی ملکیت میں آنے والے ہیں جب یہ بڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی ملکیت میں کچھ پیسہ ہے نہیں، یعنی بچے کا باپ مر گیا لیکن کچھ چھوڑ کر نہیں مرا، یا کچھ چھوڑ کر مرا تھا لیکن شریعت نے جن کے حصے متعین کیے تھے ان پر چلا گیا، اس کے لیے بچا ہی نہیں، تو اب جو وارثین ہیں جن کے حصے میں کچھ مال آیا ہے اور جتنا جس کے حصے میں آیا ہے اسی کے حساب سے ہر ایک کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ مثلا 4 لوگ ہیں، چاروں کو بچے کے باپ کا مال ملا، کسی کو ملا آدھا، کسی کو ملا پاؤ، کسی کو ملا 2 ہو گئے پاؤ میں شریک۔ اب اس کا جو خرچہ آ رہا ہے، مثلا 10 روپے خرچہ آیا روزانہ کا، تو جس کو آدھا ملا ہے مال تو وہ آدھے کا ذمہ دار ہوگا، 5 روپے وہ دے گا۔ جس کو آدھے میں سے آدھا ملا ہے تو آدھے میں سے آدھے کی ذمہ داری وہ لے گا۔ تو جتنے مال کا وہ میراث کے ذریعے سے مالک بن رہے ہیں، اتنا ہی تعاون کرنا اور اتنے ہی روپیوں سے اس کی کفالت کرنا اور اس کی پرورش کرانا اور اس کے دودھ وغیرہ کا انتظام کرانا، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ جیسے باپ کی زندگی میں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، باپ اگر مر گیا تو اب ان وارثین میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہوگی، اور اگر ایک ہی وارث ہے تو اب ساری ذمہ داری اسی کی ہو جائے گی۔ تو دیکھیے یہاں شریعت نے کتنے اچھے انداز سے بچہ ہونے کے بعد بچے کی تربیت کا کیسا اچھا انتظام متعین کر دیا کہ اگر باپ نہیں ہے تب بھی انتظام ہو سکتا ہے، باپ ہے، باپ نے بچے کی ماں کو طلاق دے دی تب بھی آسانی کے ساتھ صورتیں نکل سکتی ہیں اگر آدمی شریعت پر عمل کرنا چاہے تب۔
اور اگر چاہے ہی نہیں تو پھر انبن اور لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری شکلیں سامنے آتی ہیں، اور ان کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ شریعت پر عمل کرنا چاہتے نہیں، ورنہ شریعت میں ہر موقع کا دین موجود ہے۔ یہ قرآن کریم سے ہی ہم مسئلے بتا رہے ہیں، قرآن کریم ہی بتا رہا ہے کہ اس موقع کا دین کیا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اب تک یہ مسئلہ بتایا تھا کہ 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے، لیکن اگر بچے کی مصلحت اور بچے کے فائدے کے ہی خاطر 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بچے کا فائدہ ہونا چاہیے۔ شریعت نے بچے کا خیال بہت کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے یا بچے کا نقصان ہو رہا ہے اور ماں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا، اسے فکر ہی نہیں ہے کہ بچے کا نقصان ہو رہا ہے، بچہ کس کنڈیشن میں پہنچ جائے گا دودھ چھوڑنے کی وجہ سے۔ بس اپنی صحت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اپنے فیشن میں، اپنے رہن سہن میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ بچہ ڈبے کا دودھ پیتا رہے گا، باہر کا دودھ پیتا رہے گا، کوئی بات نہیں۔ جو ماں کے دودھ سے محروم ہو جاتے ہیں وہ بچے فطری طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، ہماری عمر کے جتنے بھی ہیں الحمدللہ ہم سب کی ماں نے پورے 2 سال دودھ پلایا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کی جو صحتیں تھیں وہ ہماری ماؤں کی صحتیں بہت اچھی تھیں، تندرستی اچھی تھی، اگرچہ غذا ایسی نہیں کھاتی تھی لیکن جو ملتی تھی وہ پیور ملتی تھی، تو اس لیے مائیں پورے 2 سال دودھ پلایا کرتی تھیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت عمر ہو چکی ہے، اچھی خاصی عمر گزر گئی، لیکن جسم کے اندر اچھی خاصی جان ہے، طاقت ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور جو پیدا ہوتے ہی باہر کا دودھ پیتے ہیں وہ بچپن سے ایک تو بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ڈاکٹروں میں لگاتے رہو، ہوتا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے یہ ویسے ہی بنا دیا، یہ ہماری حکمت پیش نظر تھی اور ہمارے فائدے کے لیے یہ سارے نظام بنائے۔ لیکن اگر بچے کی مصلحت اسی میں ہے کہ پہلے دودھ چھڑا دیا جائے، مثلا ماں کے دودھ میں بیماری آ گئی کہ اگر ماں کا دودھ پلایا جائے گا تو بچہ اور بیمار ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ فوراً چھڑا دو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ مثلا میاں بیوی راضی ہو گئے کہ چلو دوسری کا انتظام کر دیتے ہیں، مثلا ماں کے دودھ میں بیماری ہے، ماں کو پریشانیاں ہیں، وہ دودھ نہیں پلا سکتی، مجبور ہے، تو اب کسی اور عورت کا انتظام کر دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن ساتھ میں ایک قاعدہ بتا دیا، شرط لگا دی کہ معاملہ صاف ستھرا کر لینا چاہیے کہ تو ہمارے بچے کو دودھ پلائے گی، کتنے پیسے لے گی، یا پیسوں کے ساتھ کچھ اور بھی اگر اس کو دینا ہے یا وہ لینا چاہ رہی ہے کہ مثلا مجھے کھانا پینا بھی چاہیے اور مجھے رہنے سہنے کی بھی ذمہ داری چاہیے، میں رہوں گی کہاں جب تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی، چونکہ بچہ تو رات کو بھی دودھ پیتا ہے، اس لیے مجھے رہنے کا بھی ٹھکانہ چاہیے، اور جب میں رہوں گی تو میں کھاؤں گی کہاں سے، تو مجھے کھانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں بالکل صاف طور پر طے ہو جانی چاہیے، ایسا نہیں کہ پہلے تو معاملہ ادھورا طے کر لیا اور بعد میں اس عورت بیچاری غریب کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف کہہ دیا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم وہ مقدار ان کے حوالے کر دو جو تم نے طے کیا ہے قاعدے کے مطابق۔ اور قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ قانون بیان کرتے ہیں یہ دنیا کے قوانین کی طرح نہیں کہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے زبردستی۔ اللہ تعالیٰ ایسی آیت اور ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں
کہ اگر کوئی شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہوگا تو وہ ضرور عمل کرے گا۔ اس لیے آگے کہہ دیا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے ڈرے گا وہ ان مسائل پر عمل بھی کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا ہی نہیں تو وہ تو پھر ایسا کرے گا جیسا ہم دیکھ رہے ہیں اور جیسے ہماری زندگی بتا رہی ہے۔ گویا کہ ہماری زندگیوں سے خوف خدا نکل گیا، چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا کا خوف ہو اور پھر بھی آدمی شریعت پر عمل نہ کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، جو تم کرو گے اس کو دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اب پھر آگے اگلی جو آیتیں ہیں ان میں عدت کا بیان ہے۔ عدت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو عدت وہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک تو ہوتی ہے طلاق کی عدت، ایک ہوتی ہے حمل کی عدت، یعنی جب شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے تو عورت حمل سے ہے، اس کی عدت کا بیان ہے سورہ طلاق میں 28 پارے میں کہ اگر طلاق دے دی جائے ایسی حالت میں تو عدت پوری ہو جائے گی پیدائش پر، چاہے 1 گھنٹے کے بعد پیدائش ہو جائے تو عدت پوری ہو جاتی ہے۔ اب ان آیتوں میں جو عدت ہے وہ ان عورتوں کی عدت ہے جن کے شوہر وفات پا چکے ہیں، جن کے شوہر ان کو چھوڑ کر دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی عدت کیا ہے؟ قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 4 مہینے 10 دن، یعنی 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر مر گیا اور بیوی حاملہ ہے تو اب عدت حمل کی ہوگی، یعنی جیسے ہی پیدائش ہو جائے گی فوراً عدت پوری ہو جائے گی، چاہے 1 گھنٹے کے بعد پیدائش ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو رہا ہے چاند کی پہلی تاریخ کو تب تو عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور اس میں بھی چاند کا حساب ہوتا ہے، انگریزی کا حساب نہیں ہوتا، چونکہ شریعت کا دار و مدار ہی چاند پر ہے، انگریزی تاریخ پر نہیں۔ لیکن اگر پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہوا ہے انتقال تو اب صاف ستھری بات ہے 130 دن شمار کیے جائیں گے، یعنی ہر مہینے کو 30 دن کا شمار کر کے عدت شمار کی جائے گی، تو 3 مہینے تو ہو گئے 120 دن کے، اور چونکہ بلکہ 4 مہینے تو ہو گئے 120 دن کے، اور 10 دن اوپر لگا لو 130 دن، چونکہ ہر مہینہ اب 30 دن کا شمار کیا جائے گا اگر بیچ میں انتقال ہوتا ہے۔ لیکن اگر پہلی تاریخ میں انتقال ہوتا ہے تو پھر چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن شمار کیے جائیں گے۔ اب اس میں 1-2 دن کم ہی ہو جائیں گے، چونکہ کچھ چاند جو ہوتے ہیں 29 کے ہوتے ہیں اور کچھ 30 کے ہوتے ہیں۔ اب جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے عدت پوری ہو جانے کے بعد اب یہ عورت اپنا کہیں اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، آڑے نہیں آنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پورا کر چکیں تو تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو یہ اپنی ذات کے سلسلے میں کریں قاعدے کے مطابق۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف کر رہی ہیں، مثلا عدت کے دوران ہی نکاح کی فکر ہو گئی، یا عدت گزر گئی لیکن نکاح کر رہی ہیں ایسی جگہ جو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، ہاں اگر مناسب ہے اور شریعت نہیں روک رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، ان کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نکاح ہو جانا چاہیے اگر عمر ہے ایسی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اگر یہاں بھی اگر کسی نے اس کو نکاح کرنے سے روکا
تو گویا کہ اس نے جرم کیا اللہ کی نگاہ میں، تو اب یہ مجرم ثابت ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو اشارتاً، یا تم اپنے دل میں یہ بات چھپا لو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم اچھی بات کہہ ڈالو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور تم نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات کو جانتا ہے۔ فاحذروا، لہٰذا تم اس سے ڈرتے رہو۔ واعلموا ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور بہت بردبار ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر عورتیں نکاح میں عدت میں ہیں، یہ عدت ابھی بات چل رہی تھی ان شوہروں کی جو انتقال کر چکے ہیں، اب یہ جو عورت عدت گزار رہی ہے یہ عدت وفات کہلاتی ہے، وفات کی عدت جو 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب عدت کے دوران ان کو نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے، صراحتاً صاف لفظوں میں بالکل بھی نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی عورت کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ مجھے کسی سے نکاح کرنا ہے، اور نہ ہی عورت کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ صاف طور پر کسی سے نکاح کی بات کرے۔ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ بھئی جس گھر میں وہ عدت گزار رہی ہے، شوہر کا غم تازہ ہے، ایسے موقع پر اس سے بات کی جائے گی نکاح کی تو یہ اچھی نہیں لگے گی، اور اگر عورت کرتی ہے اس بات کو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اپنے مرد کا، اپنے شوہر کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی کہ فوراً ہی اس نے دوسری جگہ پیغام دے دیا۔ اس لیے یہ کسی کے لیے مناسب نہیں کہ صراحتاً اور صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم لوگ تذکرہ کرو گے، یعنی عورتوں کے بارے میں تم لوگ فکر مند رہو گے، تو اس لیے فرمایا کہ تم اشارتاً کہہ سکتے ہو، اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتے ہو۔ وہ اس طریقے سے مثلاً پردے کی آڑ میں یہ کہہ دیا جائے کہ بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے رہتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ عدت کے بعد میں نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن صاف لفظوں میں نہیں کہنا چاہیے، اشارتاً کہہ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے ان سے چھپ کر وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم بے فکر رہو میں تم سے نکاح کر لوں گا، چونکہ جب عورت نکاح میں ہوتی ہے تو ایک تو اس پر غم بھی ہوتا ہے، دوسرے اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ عدت کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، تو اس لیے وعدہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اچھے بھلی بات کہہ دینی چاہیے۔ اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے تو اس طریقے سے کہہ دے کہ ہاں بھئی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے رہتے ہوئے کسی چیز کی تمہیں کمی محسوس نہیں ہوگی۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، لیکن تم نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو عدت کے دوران، چونکہ عدت کے دوران کیا ہوا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اگر کسی نے عدت کے دوران نکاح کر لیا تو اس کا نکاح ہوگا نہیں، اس لیے عدت جب پوری ہو جائے تب نکاح ہوگا، لیکن عدت کے دوران نکاح کی بات کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اس کا خیال ہم لوگ تو ہمارے علاقے میں تو رکھا ہی جاتا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں زیادہ ہی رکھ لیا جاتا ہے کہ عدت پوری ہو جاتی ہے تب بھی نکاح نہیں کرنے دیتے اس کو۔ اگر عورت نکاح کرنا چاہتی ہے، حال تو معاشرہ ایسا بن گیا ہے ہمارے یہاں کا کہ عورت بھی گھبراتی ہے کہ میں اپنے نکاح کی بات اپنے گھر والوں سے کیسے کروں۔ اگر لڑکی جوان ہے اور عمر اس کی ایسی ہے کہ نکاح ہونا چاہیے تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کے نکاح کا انتظام کرنا چاہیے، چونکہ عورت کے اندر شرم زیادہ ہوتی ہے، وہ کہہ تو نہیں سکتی معاشرے کی وجہ سے اور گھر والوں کے برتاؤ کی وجہ سے، لیکن وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے
اور اس کی زندگی کھوکھلی ہوتی رہتی ہے، وہ پریشان رہتی ہے، چونکہ اب وہ ہمیشہ محتاج رہے گی دوسروں کی۔ جب شوہر ہوتا ہے تو اب عورت اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتی، اب تو اسے وہ گویا کہ آزاد سمجھتی ہے اپنے آپ کو، چونکہ جو بھی بات اسے شیئر کرنی ہے، جو کسی بھی چیز کی اگر ضرورت ہوگی تو اپنے شوہر سے کہہ دے گی۔ لیکن اگر شوہر ہی نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی، تو اب بہت کم ایسی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کی خاطر نکاح نہیں کرتی، لیکن اگر نوجوان ہیں تو ان کو خیال تو کبھی آتا ہوگا، لیکن معاشرے کی وجہ سے نہیں کہہ سکتی۔ اس لیے آخر کا آیت کا جو آخری ہے اس میں بھی یہی پہلو ہے کہ ہمیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، کہ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات کو جانتا ہے۔ یعنی اگر عدت کے دوران اگر تم نے نکاح کا پختہ ارادہ کر لیا یا چھپ کر وعدہ کر لیا، تم انسانوں سے تو اپنے وعدے کو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے ہر ایسے مسائل کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایسا کلام لاتے ہیں کہ جس کو سن کر ایک ایمان والا جس کے دل میں شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا وہ ان مسائل کی رعایت کرے گا، اور اگر جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کتنی ہی آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنا دی جائیں، مطلب بیان کر دیا جائے، کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اگر کسی سے کوئی چوک ہو جائے، مثلا غلطی سے عدت کے دوران نکاح کا پیغام دے دیا، غلطی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، تحمل کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوری طور پر کسی غلطی پر سزا نہیں دیتا، سزا تو اس نے مرنے کے بعد طے کر رکھی ہے، اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ اور یہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اسی مسئلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی چوک ہو جائے زندگی کے کسی بھی شعبے میں اور کہیں بھی ہم سے چوک ہو جائے تو ہمیں توبہ سے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اگر کسی انسان کے بارے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو ہم نے کچھ کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ہم اس شخص سے معافی تلافی نہ کر لیں، چونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف کرتے ہیں جب کہ بندہ بھی معاف کر دے۔ اس لیے اگر کسی کے بارے میں حق تلفی ہو گئی ہے یا کسی کو ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی بات سے تکلیف ہو گئی ہے یا ہم نے تکلیف پہنچا دی ہے، چونکہ بعض مرتبہ ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں، تکلیف پہنچانے والے کو بھی نہیں پتہ چلتا، تو لیکن اگر آدمی اس بات کی فکر میں رہے گا کہ مجھے شریعت پر عمل کرنا ہے تو ہر لمحہ سوچ کر قدم رکھے گا، سوچ کر بولے گا، سوچ کر بات کرے گا، کہیں میری باتوں سے، میرے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام و